بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے کہ عوام کی عدالت کا فیصلہ کیا ہوگا اور پاکستان کی عوام نے آئینی ترمیم پر دلچسپی کیوں ظاہر نہیں کی، اور دوسرا جو سینٹر نون لیگ کا عرفان صدیقی صاحب دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں، اس کا معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور عمران خان صاحب کی آج جو اڈیالہ جیل میں اپنی فیملی اور وکیلوں اور دوسرے جو پارٹی رہنما ان سے ملاقات کی ہے، کیا ہوگا، اس کا ماجرا کیا ہے، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور جو آئینی ترمیم پاس ہوئی ہے جو سینٹ سے، اس کے کیا اثرات و ملک پہ ہوں گے، کیا جج کھڑے ہوں گے یا نہیں، اس کی ہم پہلے بات کریں گے۔ اور آپ لوگوں کو ہم نے اب فیصلہ کیا کہ شارٹ ویڈیو کے ذریعے آپ لوگوں تک جو مین خبر ہوگی وہ شارٹ ویڈیو کے ذریعے آپ لوگوں تک پہنچائیں گے۔ اور اگر آپ چاہیں گے کہ ہم تفصیلات سے اس پر اپنا رائے دیں اور جو اس کے اثرات ہیں وہ آپ کو لانگ ویڈیو میں دیا کریں گے، کیونکہ اب آپ کو ہم فوری طور پر جو خبر آئے گی اس کا ہم تجزیہ کر کے آپ کو 1-2 منٹ کا فوری طور پر پہنچائیں گے اور اس کی جو اثرات ہیں اور ایک بڑی ویڈیو میں بتائیں گے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ آج کل سینٹ میں جو قرارداد پیش کی گئی تھی، جو قومی اسمبلی صوبائی سینٹ میں 27 آئینی ترمیم وہ پاس ہو گئی۔ ایک پی ٹی آئی کا جو رہنما سیف اللہ، دوسرا بی این جو مولانا فضل الرحمان کی جماعت کا ہے، اور ایک جو اختر مینگل کی جماعت کا، ان 3 ووٹوں کے ذریعے 64 حکومت کی گئی۔ اگر اس میں علی امین گنڈاپور ایک نون لیگ کو گفٹ نہ دیتے تو ان کو 4 سینیٹروں کی ضرورت۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کیا سینیٹروں کی تعداد اور تھی، جی اور بھی بیٹھے ہوئے، کیا مولانا فضل الرحمان اس میں ڈیل کی ہے، کیا مولانا فضل الرحمان نے اس سے کوئی تاثر دیا ہے کہ مولانا صاحب کے بندوں کو، اب دیکھیے کہ مولانا صاحب پارٹی سے تو نکال دیں گے کیونکہ اس کو فیس سیوز چاہیے۔ کیا مولانا فضل الرحمان ان ہاؤس یا اس کی بات تھی؟ میرا ذاتی رائے کہ مولانا فضل الرحمان نے جو کام کر دیا ہے وہ اب اس کو 26 آئینی ترمیم جو سب سے گھٹیا کردار تھا وہ پاس ہوا ہے، جس میں عدلیہ کی سب سے پہلے تباہی کی جو شخص، ہاں میں اس بات پر اتفاق کرتا ہوں کہ ایک آئینی بینچ ہونا چاہیے۔ میں اس بات سے آپ کو اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں، ایک آئینی بینچ ہونا چاہیے جو آئین و قانون کا پابند ہو۔ یہ نہیں ہو کہ صرف پسندی چیف جسٹس آئینی بینچ کا سربراہ ہو، اور چیف جسٹس چاہے جو آئین کے بارے میں جانتے ہوں، جو آئین کے بارے میں پوری سپریم کورٹ کے بینچ کے جج آئینی بینچ ہو۔ مثال کے طور پر تمام جج آئین جو قانون جو آئین کے بارے میں لکھنا جانتے ہوں، جن کو آئین کے بارے میں تجزیہ، مثال کے طور پر ایک پروفیسر ہوتا ہے اردو کا ماہر، ایک ہوتا ہے انگلش کا، ایک معاشیات کا، ایک مطالعہ پاکستان کے ہسٹری کا، یا ایک فزکس کا، ایک کیمسٹری کا، ایک کمپیوٹر کا، ایک میتھمیٹ کا۔ ان ایک ہی پروفیسر میں سب کوالٹیاں تو ہو سکتی نہیں ہیں، تو اس لیے پروفیسر بھی ہوتے ہیں۔ تو کوئی فوجداری مقدمے کا، کوئی اینٹی کرپشن کا، کوئی دوسرا، کوئی آئین کا، کوئی قانون کا، تو 5 رکنی بینچ بننا چاہیے تھا کہ سپریم کورٹ میں 3 جج ہوں گے جو پہلے بیٹھیں گے، جو آئین کے صحیح دماغ ہوں گے وہ 3 ہوں گے، اور 2 دوسرے جج ہوں گے جو 5 ملا کر، اور ایک ہوگا جو آئین و قانون کا ہوگا۔ اس کے بعد جو ان کے فیصلے ہوں گے، اس کے بعد جو ہوگا انٹرا کورٹ اپیل پر، اس پر سپریم کورٹ میں ہو وہ فیصلہ کرے۔ لیکن یہ نہیں کہ ایک پسندی کا جج ہے، یہ مثال تو امین الدین خان ہے، جمال مندوخیل ہے، مسرت لالی یا دیگر جج ہیں، تو وہ فیصلہ کریں گے کہ کیا فیصلہ ہونا ہے یا نہیں۔ اس کی بات نہیں ہونی چاہیے، تو اس کا نقصان پاکستان کے نہیں عوام اور ریاست کو ہوتا ہے، تو پسند کے ناپسند کے ججوں کو تو یہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو جسٹس منصور علی شاہ ہیں، اس کو چاہیے تھا وہ سربراہ ہوتا اور قانون و آئین کے مطابق ہوتا، تو اس پر مولانا فضل الرحمان اس طرح کرتے تو ہوتا۔ یہ نہیں کہ آپ کو جو پسند ہے وہ جج چیف جسٹس بنا دیں، باقی 2 ججوں کو اور بھائی یہ بھی نہیں بتایا کہ ان 2 ججوں کو کیوں نہیں بنایا گیا۔ 2 سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر ہے، ان کو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کیوں نہیں بنایا گیا۔ آپ لوگوں کو یہ معلومات ہوگی کہ آج عمران خان صاحب کی اگر ملاقات ہوگی تو 27 آئینی ترمیم پر عمران خان کا کیا رد عمل ہے وہ آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ اور جو عمران خان صاحب کی فیملی، کیا عمران خان صاحب کی آج بہنوں کو ملاقات کرنے دی جائے گی؟ میری ذاتی رائے آج کی ملاقات ہونا مشکل ہے، ہو سکتا ہے ملاقات کرا دی جائے، لیکن افسوس ہے میری جو ذاتی رائے آج ملاقات ہر صورت روکی جائے گی، ہر ممکن کوشش کی جائے گی کہ آج کی ملاقات نہیں ہوگی۔
اور دوسرا کہ عمران خان صاحب کی بہن کو گرفتار کیوں نہیں کیا جا رہا؟ تو جب یہ آئینی ترمیموں کا پروسیجر مکمل ہو جائے گا تو عمران خان صاحب کی بہنوں کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ اور دوسرا نون لیگ کے رہنما جو سینیٹر صدیقی ہیں وہ ترمیم ہونے سے پہلے کیا وفات پا گئے، اس پر صحافیوں کی کچھ رائے۔ ہم اللہ کے یہ معاملہ اللہ پر چھوڑتے ہیں، وہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا ہوا یا نہیں۔ دوسرا مولانا فضل الرحمان بنگلہ دیش پہنچ چکے ہیں، پاکستان سے روانہ ہوئے، اپنے بیٹے کے ساتھ دبئی گئے، دبئی سے بنگلہ دیش گئے۔ کیا وہ آگے جائیں گے؟ اس کی تفصیلات بعد میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک شارٹ ویڈیو میں شیئر کر دیں گے۔ کیا پی ٹی آئی کا جو سینیٹر تھا وہ پی ٹی آئی نے اس پر محنت کی؟ جواب ہے نہیں۔ تو کیا اب عدلیہ میں کوئی کھلبلی مچے گی؟ میری ذاتی رائے عدلیہ میں کھلبلی نہیں مچے گی، صرف وہی جج ہوں گے جو خط لکھیں گے، جو کہیں گے کہ تاریخ میں یہ یاد رکھا جائے کہ ہم کس سمت کھڑے تھے۔ اور دوسرا کیا پی ٹی آئی لانگ مارچ کی کوئی تیاری کر رہی ہے یا لانگ مارچ کرنے کا سوچ رہی ہے؟ میری ذاتی رائے ابھی تک عمران خان صاحب نے کوئی احتجاجی تحریک کا فیصلہ نہیں کیا۔ عمران خان صاحب یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ پارٹی رہنما اور پارٹی عہدیدار جو فیصلہ کریں وہی میرا فیصلہ ہوگا۔ کیا ایسی عمران خان صاحب کی کیا عمران خان صاحب 26 نومبر یا نومبر کے ماہ یا دسمبر کے ماہ کی تاریخ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کی تفصیلات انشاءاللہ اگلے ٹاپک پر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آج عمران خان صاحب کی اگر ملاقات ہوتی ہے تو عمران خان صاحب کا جو پیغام آتا ہے اس سے اندازہ لگا دیں گے کہ عمران خان صاحب کی کیا سوچ ہے۔ دوسرا کیا وکیل یا سوسائٹیز پر ٹاپک کریں گے؟ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر رہیں، کیونکہ اب عوام کی عدالتوں میں ہی فیصلہ ہوگا۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر رہیں۔ شکریہ۔